الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس الحمدللہ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس باب العصبات۔ اے ھذا باب العصبات، یہ عصبات کا باب ہے۔ عصبات جمع ہے، عصبہ کی جمع کے ساتھ لانے سے مصنف کا غرض اس کے تنوع کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ عصبات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے مقرر شدہ حصے نہیں ہیں۔ جن کے مقرر شدہ حصے ہیں وہ تو اصحاب فرائض ہیں، تو عصبات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے مقرر شدہ حصے نہیں ہیں۔ البتہ اصحاب فرائض سے اگر کچھ بچتا ہے تو انہیں ملتا ہے۔ ہاں، اصحاب فرائض نہ ہوں تو کل مال انہی میں تقسیم ہو جاتا۔ یہ ہے عصبات سے مراد۔ العصبات النسبیہ، عصبہ کی دو قسمیں ہیں، عصبہ نسبی، عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کے مقررہ حصے نہیں ہیں، بلکہ اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے، اصحاب فرائض سے اگر کچھ بچتا ہے تو انہیں ملتا ہے۔ نہ ہونے کی صورت میں، اصحاب فرائض کے نہ ہونے کی صورت میں کل مال انہی میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ثلاثۃ، عصبہ نسبی کی تین قسم ہیں۔ عصبہ نسبی کی تین قسم: نمبر 1 اسباب نفسہ، نمبر 2 اسباب غیرہ، نمبر 3 عصبہ مع غیرہ۔ ثلاثۃ، عصبہ نسبیہ تین ہیں: ایک اسباب نفسہ، دوسرے اسباب غیرہ، تیسرے اسباب مع غیرہ۔ اما الاسباب نفسہ فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی۔ اسباب نفسہ تو وہ مرد ہے جس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت داخل نہ ہو۔ تو اسباب نفسہ کی تعریف مصنف کیا کرتے ہیں؟ اسباب نفسہ وہ مرد ہے جس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، یعنی جو میت سے اپنے تعلق میں کسی عورت کا محتاج نہ ہو، درمیان میں جس کے درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، وہ اسباب نفسہ ہی ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا، یہ اسباب نفسہ ہی ہے۔ مثال کے طور پہ پوتا، یہ اسباب نفسہ ہی ہے۔ پڑ پوتا، یہ اسباب نفسہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے باپ، دادا، پردادا، اوپر تک اسباب نفسہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے بھائی اسباب نفسہ ہی ہے، بھتیجا
اسباب نفس ہی ہے، بھتیجے کا بیٹا اسباب نفس ہی ہے، یوں ہی چچا اسباب نفس ہی ہے، چچا کا بیٹا اسباب نفس ہی ہے، چچا کے بیٹے کا بیٹا اسباب نفس ہی ہے۔ تو اسباب نفس ہی وہ مرد ہے، خوب اچھے سے یاد رکھیے، اسباب نفس ہی وہ مرد ہے جس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت داخل نہ ہو۔ وہم اربعۃ اصناف، اسباب نفس ہی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جزء میت، جزء میت، جزء میت میں کون ہے؟ میت کا بیٹا، میت کا پوتا، میت کا پڑپوتا، نیچے تک یہ جزء میت ہے۔ اس کو آپ پہلی قسم میں رکھیے۔ اسباب نفسی کی پہلی قسم جزء میت یعنی بیٹا، پوتا، پڑپوتا، سکڑ پوتا، نیچے تک۔ دوسری قسم اصلہ میت کی اصل میت، اصل میت میں کون ہے؟ میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا پردادا، اوپر تک یہ ہے اصل میت۔ یہ دوسری قسم ہے اسباب نفسی کی۔ تیسری قسم جزء ابیہ، میت کے باپ کا جز، میت کے باپ کا جز، میت کے باپ کا جز یہ کون؟ میت کا بھائی، میت کا بھتیجا، میت کے بھتیجے کا بیٹا، اس کے بیٹے کا بیٹا، نیچے تک، یہ تیسری قسم ہوئی۔ وہ جزء جدہ، اور چوتھی قسم ہے میت کے جد کا جز، میت کے جد کا جز، میت کے جد کا جز یہ کون ہوگا؟ میت کے جد کا جز کون ہے؟ چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے، چچا کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ کل کتنی قسمیں ہوئیں؟ 4 قسم۔ کس کی؟ اسباب نفسی کی۔ نمبر 1 جزء میت جس میں بیٹا پوتا وغیرہ ہے۔ نمبر 2 اصل میت جس میں باپ دادا وغیرہ ہیں۔ نمبر 3 میت کے باپ کا جز، وہ کون لوگ ہیں؟ میت کا بھائی، بھتیجا، نیچے تک۔ نمبر 4 میت کے جد کا جز، وہ کون ہیں؟ چچا، چچا کے بیٹے، چچا کے بیٹے کے بیٹے، یہ 4 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کئی طرح کے کئی اسباب نفسی کی جو یہ 4 قسمیں ہیں، اگر چاروں قسم کے اسباب جمع ہوں تو ظاہر ہے چاروں قسم کے اسباب تو وارث نہیں ہوں گے۔ جمع ہونے کی صورت میں یہ چاروں قسم کے اسباب وارث نہیں ہوں گے، بلکہ کوئی ایک قسم کا اسبہ ہی وارث ہوگا۔ تو ترتیب کیا ہوگی؟ کس ترتیب سے یہ چاروں قسم کے اسباب وارث ہوں گے؟ ترتیب کیا ہے؟ اس سلسلے میں قانون کیا ہے؟ تو 2 قانون ہیں ابھی سر دست۔ پہلے قانون کی ہمیں ضرورت ہے۔ ترتیب کے سلسلے میں اور میراث کے حقدار ہونے کے سلسلے میں پہلا قانون الاقرب فالاقرب ہے۔ کیا مطلب؟ میت کا جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اسے ترجیح ہوگی، وہ وارث ہوگا، اور اقرب کی موجودگی میں ابعد وارث نہیں ہوگا۔ الاقرب فالاقرب، جو قرابت زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ وارث ہوگا،
اس کی موجودگی میں دور والا رشتہ دار وارث نہیں ہوگا، یہ قانون ہے۔ تو اب آپ نے اسباب نفسہی کی جو 4 قسمیں دیکھا، اس میں اقرب کون ہے؟ جزء میت۔ میت کا زیادہ قریبی کون ہے؟ جزء میت۔ اس کو میں بتا چکا ہوں، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک۔ یہ پہلی قسم ہے۔ تو مختصر یہ کہ ترتیب اس طریقے سے جاری ہوگی کہ اگر کئی قسم کے اسباب نفسہی جمع ہے تو پہلی قسم کے جو اسباب ہیں اور وہ جزء میت ہیں، انہیں ترجیح ہوگی دوسری تمام قسموں پر، یعنی ان کے ہوتے ہوئے، جزء میت کے ہوتے ہوئے، یعنی میت کے بیٹا یا پوتا یا پڑپوتا نیچے تک، ان کے ہوتے ہوئے اصل میت یہ اسباب نہیں ہوں گے، یعنی میت کا باپ، میت کا دادا، یہ اسباب نہیں ہوگا۔ تو پہلی قسم کے لوگ موجود ہیں تو دوسری قسم کے لوگ اسباب نہیں ہوں گے۔ ایک بات صاف ہو گئی، ہم آگے بڑھیں۔ اسی طریقے سے پہلی قسم کے نہیں ہیں، دوسری قسم کے لوگ موجود ہیں، تو دوسری قسم کے لوگوں کی موجودگی میں تیسری قسم کے لوگ وارث نہیں ہوں گے، اسباب نہیں ہوں گے۔ مثلا میت کا باپ ہے یا دادا ہے یا پردادا ہے، تو ان کی موجودگی میں تیسری قسم کے لوگ، یعنی میت کے باپ کا جز، بھائی، بھتیجا، اس کے نیچے والا، یہ اسباب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پہلی 2 قسم کے لوگ موجود نہیں ہیں، تیسری قسم کے لوگ موجود ہیں، یعنی میت کا بھائی ہے یا بھتیجا ہے یا میت کے بھتیجے کا بیٹا ہے، تو ان کی موجودگی میں چوتھی قسم کے لوگ، یعنی چچا، چچا کے بیٹے، چچا کے بیٹے کے بیٹے، یہ اسباب نہیں ہوں گے۔ یہ ہے ترتیب۔ اس کو شارٹ میں کہا کہ کئی قسم کے اسباب نفسہی، کئی طرح کے اسباب نفسہی جمع ہو جائیں تو ترجیح کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے کیا قانون ہے؟ الاقرب فالاقرب۔ جو میت کا زیادہ قریبی ہے وہ اسباب بنے گا، اور اقرب کی موجودگی میں ابعد اسباب نہیں بنے گا۔ پہلا قانون۔ دوسرا قانون وہ یہ ہے کہ اگر درجے میں 2 طرح کے اسباب برابر ہیں، برابر درجے کے ہیں، تو پھر ان 2 طرح کے اسباب جو برابر درجے کے ہیں، تو ان میں ترجیح کیسے ہوگی؟ تو ان میں پھر ترجیح ہوگی قوت قرابت کے اعتبار سے۔ قوت قرابت کے اعتبار سے جس کی قرابت و رشتہ داری زیادہ مضبوط ہوگی وہ اسباب ہوں گے، وارث ہوں گے، اور جن کی قرابت و رشتہ داری کمزور درجے کی ہوگی، یعنی زیادہ مضبوط نہیں ہوگی دوسرے کے مقابلے میں، وہ اسباب نہیں ہوں گے، یعنی میراث سے اصوبت کے طور پر نہیں پائیں گے۔ مثال کے طور پہ میت کا بھائی حقیقی بھائی ہے اور میت کا اللاتی بھائی ہے، تو دیکھیے درجہ کے اعتبار سے برابر ہے، دونوں تیسری قسم کے لوگ ہیں جو ہم نے بیان کیا، یعنی میت کے باپ کا جز ہے، دونوں کا میت سے تعلق ایک واسطے سے ہے۔ تو اب ان میں ترجیح کیسے ہوگی؟ قوت قرابت کے اعتبار سے حقیقی بھائی کی قرابت مضبوط تر ہے اللاتی بھائی کی قرابت سے،
کیونکہ حقیقی بھائی کو دوہری قرابت ہے اور اللتی بھائی کو اکہری قرابت ہے۔ دوہری قرابت اس طور پر ہے کہ میت سے جو اس کو رشتہ داری ہے باپ کے واسطے سے بھی ہے اور ماں کے واسطے سے بھی ہے، اور اللتی بھائی کو جو قرابت ہے وہ صرف باپ کے واسطے سے ہے، تو حقیقی بھائی کی قرابت اقوا ہے اللتی بھائی کی قرابت سے، تو اس وجہ سے حقیقی بھائی کو ترجیح ہوگی اللتی بھائی پر۔ تو اس سلسلے میں دو قانون ہوئے۔ پہلا قانون الاقرب فالاقرب کا ہے، جو قریب ترین جو زیادہ قرابت والا ہوگا اسے ترجیح ہوگی میراث میں کم قرابت والے سے۔ جس کو زیادہ قرب ہوگا اسے ترجیح ہوگی کم قرب والے پر، اور دوسرا جس کی قرابت مضبوط ہوگی اسے ترجیح ہوگی کمزور قرابت والے پر۔ یہ دو قانون ہیں۔ کہتے الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہے وہ میراث میں بھی زیادہ قریبی ہے، یعنی یرجحون بقرب الدرجہ، قرب درجہ کے اعتبار سے، درجہ کے قریب ہونے کے اعتبار سے ترجیح ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ میراث کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ابھی جس کو میں بیان کر چکا ہوں، وہ میراث کا زیادہ حقدار جزء میت ہے، یعنی جزء میت کو باقی تینوں قسموں پر ترجیح ہوگی۔ جزء میت میں کون ہے؟ البنون، بیٹے ہیں، پھر بیٹے کے بیٹے ہیں نیچے تک، پھر اصل میت، پہلے ترجیح ہوگی جزء میت کو، پھر اصل میت کو یعنی باپ کو، پھر دادا کو اوپر تک، پھر اصل قریب کا جز یعنی میت کے باپ کا جز اسے ترجیح ہوگی۔ میت کے باپ کا جز کون ہے؟ بھائی ہیں، پھر بھائی کے بیٹے ہیں نیچے تک، پھر میت کے جد کے جز کو، میت کے جد کا جز کون ہے؟ یعنی چچا، چچا کے بیٹے نیچے تک۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرب درجہ سے ترجیح ہوگی، دوسرے ترجیح ہوگی ان کے درمیان قوت قرابت سے۔ قوت قرابت سے ترجیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو قرابت والا اسبا اولا ہے ایک قرابت والے اسبا سے، خواہ یہ مرد ہو کہ عورت۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعیان بنی الام یتوارثون، حقیقی بھائی بہن یہ وارث ہوں گے، اللتی بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے دونوں کے جمع ہونے کی صورت میں۔ کالاخ لاب و ام، جیسے کہ حقیقی بھائی جسے عینی بھائی بھی کہتے ہیں، جیسے کہ حقیقی بھائی یا حقیقی بہن، جبکہ حقیقی بہن اسبا ہو بیٹی سے تو یہ اولا ہے کس سے؟ اللتی بھائی سے اور اللتی بہن سے۔ یہی حال ابن الاخ، یہی حال حقیقی بھائی کا بیٹا میراث میں اولا ہے اللتی بھائی کے بیٹے سے۔ یہی حکم میت کے چچاؤں میں بھی ہے کہ حقیقی چچا اولا ہے اللتی چچا سے، پھر اس کے باپ کے چچا میں، پھر اس کے دادا کے چچا میں۔ یہ تو اسباب نفسہ کا بیان تھا۔ اسباب نفسہ کی تعریف میں آپ کے سامنے رکھا اور یہ بتایا کہ اسباب نفسہ کی چار قسمیں ہیں، پھر یہ بتایا کہ
کہ اگر کئی قسم کے اسباب نفسی جمع ہو جائیں تو ان میں ترجیح کیسے ہوگی؟ تو دو قانون بتا، ایک الاقرب فالاقرب، جو قریب ترین درجے کا ہوگا وہ وارث ہوگا، اسے ترجیح ہوگی، اور قریب ترین کی موجودگی میں جو دور والا ہے اسے ترجیح نہیں ہوگی، اسے میراث سے بطور عصوبت کے نہیں ملے گا۔ دوسرے، اگر درجے میں برابر ہیں تو ترجیح کیسے ہوگی؟ قوت قرابت سے ہوگی، یعنی دو قرابت والے اسباب کو ترجیح ہوگی ایک قرابت والے اسباب پہ۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر ہم کچھ مسائل کو بناتے ہیں اور کچھ مسائل کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اسباب نفسی کی 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسموں میں سے پہلی قسم جزء میت ہے۔ جزء میت، تو پہلی قسم کے اسباب اگر موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں، یعنی جزء میت کی موجودگی میں، دوسری، تیسری، چوتھی قسم کے اسباب وارث نہیں ہوں گے بطور عصوبت کے۔ مثلاً میت کا بیٹا ہے، یہ جزء میت، اور میت کا باپ ہے، تو بیٹا یہ جزء میت ہے اور باپ اصل میت ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کی موجودگی میں دوسری قسم کے لوگ اسباب نہیں بنیں گے، تو ابن کی موجودگی میں اب اسباب نہیں ہوگا۔ اسباب کون ہوگا؟ ابن ہوگا۔ مگر چونکہ اب اصحاب فرائض میں سے ہے تو جو حصے اس کے مقرر ہیں اس سے پائے گا، ایک اس کو سدس چھٹا حصہ ملے گا، اور اسباب اس وقت بیٹا بنا ہے۔ تو پہلی دیکھیے، یہ بھی اسباب ہے، یہ بھی اسباب ہے، مگر یہ پہلی قسم کا اسباب اور یہ دوسری قسم کا اسباب ہے، یعنی یہ جزء میت ہے، یہ اصل میت ہے، دونوں جمع ہو گئے، جزء میت اور اصل میت، تو اسباب کون ہوگا؟ جزء میت۔ ترجیح پہلی قسم کے لوگ کو ہوگی، یعنی جو اقرب ہے، اور اقرب یہ ہے، تو اس کی موجودگی میں، ابن کی موجودگی میں اب اسباب نہیں بنے گا، جیسا کہ اس مسئلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسباب کون بنا ہے؟ ابن، اور اب اسباب نہیں ہیں۔ ہاں، اس کا جو مقررہ حصہ ہے تو وہ فرض مطلق کو یہ پایا، مگر عصوبت کے طور پر اسے کچھ نہیں ملا۔ تو اس مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ جزء میت کو اصل میت پر، یعنی پہلی قسم کے اسباب کو، اسباب نفسی کی پہلی قسم کے اسباب کو دوسری قسم کے اسباب پر ترجیح ہوئی ہے، کیونکہ یہ اقرب ہے۔ اسی طریقے سے ابن کی جگہ ابن الابن ہو تو بھی یہ بھی اسباب، یہ بھی اسباب، مگر یہ پہلی قسم کا، یہ دوسری قسم کا، یہ اقرب، یہ ابعد، تو اس کی موجودگی میں یہ اسباب نہیں ہوگا، اسباب پوتا ہوگا، اسباب باپ نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی 6 سے بنے گا، اور چھٹا حصہ جو باپ کے لیے مقرر ہے اصحاب فرائض میں سے ہونے کی وجہ سے یہ چھٹا حصہ پائے گا، اور عصوبت کے طور پر باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ باپ ابعد ہے اور پوتا اقرب ہے، کیونکہ پوتا جزء میت ہے اور یہ اصل میت ہے، اور اسباب نفسی کی پہلی قسم جزء میت ہے، دوسری قسم اصل میت ہے۔ پہلی قسم کی موجودگی میں دوسری قسم کا اسباب نہیں رہے گا، یعنی عصوبت کے طور پر اسے کچھ نہیں ملے گا، جیسے کہ یہاں باپ کو عصوبت کے طور پہ کچھ نہیں ہے، ہاں فرض کے طور پر ہے باپ کے لیے۔
اسی طریقے سے اگر پوتا کی جگہ پڑ پوتا ہے اور باپ ہے تو یہ پہلی قسم کا ہے، پہلی قسم کا، اور یہ دوسری قسم کا ہے، یعنی پڑ پوتا یہ اقرب ہے باپ سے، اس لیے یہی اسبا ہوگا، یہ اسبا نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے میں اسبا ہے پڑ پوتا، باپ اسبا نہیں ہے۔ تو بات صاف ہوئی، مسئلہ یہ بھی 6 سے بنے گا، چھٹا حصہ باپ کو ملے گا اور پڑ پوتا اسبا ہوگا، پڑ پوتا اسبا ہوگا، یعنی اصحاب فرائض کو دیے جانے کے بعد جو بچے گا اصوبت کے طور پہ پڑ پوتا کو ملے گا، اصوبت کے طور پہ باپ کو نہیں ملے گا، جیسا کہ اس مسئلے میں ہے۔ تو ابھی یہ بات صاف ہوئی کہ پہلی قسم کا اسبا موجود ہے اور ساتھ میں دوسری یا تیسری یا چوتھی قسم کا اسبا بھی ہے، تو اسبا پہلی قسم کے لوگ ہوں گے، دوسری یا تیسری یا چوتھی قسم کے لوگ اسبا نہیں ہوں گے۔ تو جب دوسری قسم کے لوگ اسبا نہیں بن سکے پہلی قسم کی موجودگی میں، تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی قسم کے لوگ تو بدرجہ اولا اسبا نہیں ہوں گے پہلی قسم کی موجودگی میں۔ اسباب نفسی کی دوسری قسم کون ہے؟ اصل میت۔ اصل میت میں کون آتے ہیں؟ باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ اس مسئلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میت نے اپنے پیچھے باپ کو چھوڑا ہے اور بھائی کو چھوڑا ہے، باپ بھی اسبا اور بھائی بھی اسبا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ باپ دوسری قسم کا اسبا ہے، دوسری قسم کے لوگوں میں داخل ہے، اور بھائی تیسری قسم کے لوگوں میں داخل ہے۔ دوسرے لفظ میں یہ ہے کہ یہ دونوں تو ہیں اسبا، مگر باپ اقرب ہے میت کے بنسبت بھائی کے، یہ قریب ترین درجے کا ہے۔ اب کا تعلق میت سے ڈائریکٹ ہے اور اخ کا تعلق میت سے باپ کے واسطے سے، میت کے باپ کے واسطے سے، تو یہ اقرب ہے، یہ ابعد ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوگا، تو اب اور اخ یہ دونوں اسباب نفس ہی ہیں، مگر یہ ہے کہ یہاں اس مسئلے میں جو اسبا جمع ہے، ایک اقرب قریب ترین درجے کا ہے اور ایک اس سے دور درجے والا ہے۔ جو قریب ترین درجے کا ہے وہ اسبا یعنی وارث ہوگا اور اس کی موجودگی میں دور والا محروم ہو جائے گا۔ تو اقرب اب ہے، یہ مسئلہ 1 سے بنے گا اور اصوبت کے طور پہ باپ کو 1 ملے گا، یہ محروم ہو جائے گا۔ یعنی اس مسئلے میں پوری جائیداد میت کے باپ کو ملے گی، پورا ترکہ باپ کو ملے گا، اخ محروم ہو جائے گا کیونکہ ابعد ہے، اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ابن الاخ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اقرب ہے، یہ ابعد ہے، اور اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جاتا، تو مسئلہ 1 سے ہی بنے گا، پورا ترکہ پوری جائیداد اب کو ملے گا اور ابن الاخ محروم ہو جائے گا کیونکہ یہ ابعد ہے۔ یہی حال ابن الاخ ابن الاخ، تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، یہ ابعد ہے اور یہ اقرب ہے، اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جائے گا، یعنی پورا ترکہ اب کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا۔ میت کے اصل میں باپ اور دادا، پردادا یہ سب داخل ہیں،
اور یہ اسباب نفسہ کی دوسری قسم کے لوگ ہیں، باپ دادا پردادا۔ پہلی قسم میں تو آپ دیکھ چکے ہیں، دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تو اب بھی دوسری قسم کے لوگ ہیں اور ابو الاب بھی دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ اب کیا باپ اور دادا میت اپنے پیچھے دونوں کو چھوڑا تو دونوں اسبا ہوں گے؟ جواب، اقرب کون ہے؟ میت کا اقرب اب ہے، ابو الاب ابعد ہے، قریب ترین درجے کا اب ہے، اور اس سے دور درجے والا کون ہے؟ ابو الاب ہے۔ اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوتا ہے، تو یہ ابو الاب یعنی دادا، میت کا دادا میت کے باپ کی موجودگی میں محروم ہوگا، یعنی کچھ نہیں ملے گا، اور کل ترکہ یہاں پر باپ کو ملے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جاتا ہے۔ اسباب بنفسہ کی دوسری قسم کے اسبات ہی یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں، مگر ان میں بھی ترتیب دیکھی جائے گی کہ ان میں اقرب کون ہے۔ جو اقرب ہوگا اسے میراث میں ترجیح ہوگی، جیسے کہ اب اقرب ہے اور ابو الاب ابعد ہے، میراث میں اسے ترجیح ہے، ان کی موجودگی میں جد محروم ہے۔ میت نے اپنے پیچھے اپنے دادا کو چھوڑا اور پردادا کو چھوڑا۔ یہ اسباب نفسہ کی دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے دونوں دادا بھی اور پردادا بھی، مگر کیا دونوں وارث ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں وارث نہیں ہوں گے۔ جو اقرب ہے وہ وارث ہوگا۔ دادا یہ اقرب ہے، پردادا ابعد ہے۔ اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوتا تو یہ پردادا محروم، اور پوری جائیداد اس وقت دادا کو ملے گی۔ تیسری قسم اسباب نفسہ کی تیسری قسم ہے اصل قریب کا جز، یعنی میت کے باپ کا جز۔ دیکھیے، اخ یہ میت کے باپ کا جز ہے، ابن الاخ یہ بھی اسی کے جز میں داخل ہے، اسی کے جز میں داخل ہے۔ اب یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، کیا یہ دونوں وارث ہوں گے؟ یہ اقرب ہے، یہ ابعد ہے۔ اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جاتا، یہ محروم ہو جائے گا، یہ وارث ہوگا، پوری جائیداد اخ کو ملے گی۔ اخ کی موجودگی میں ابن الاخ کو نہیں ملے گی۔ بھائی ہے میت کا اور میت کا بھتیجا ہے، تو بھائی وارث ہوگا اور بھتیجا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اقرب ہے، یہ ابعد ہے۔ اقرب کی موجودگی میں ابعد وارث نہیں ہوتا۔ اخ ہے اور ام ہے۔ آپ دیکھیے، یہ اسباب نفسہ کی تیسری قسم کے لوگوں میں سے ہے، یہ اسباب نفسہ کی چوتھی قسم کے لوگوں میں۔ اخ میت کے باپ کا جز ہے اور ام میت کے دادا کا جز ہے، تو اقرب کون ہے؟ اخ، ابعد کون ہے؟ چچا، اور اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جاتا تو اس مسئلے میں چچا محروم ہو جائے گا، کچھ نہیں پائے گا، اخ وارث ہوگا، یعنی اکیلا اخ ہے تو پوری جائیداد
اخ یعنی بھائی کو ملے گا اور چچا کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میت نے اپنے پیچھے اپنے بھائی کو، جب بھائی لکھا جائے تو حقیقی بھائی سمجھا جائے گا، جسے عینی بھائی بھی کہتے ہیں۔ میت نے اپنے پیچھے اپنے بھائی کو یعنی حقیقی بھائی کو چھوڑا اور اخل اب یعنی اللاتی بھائی کو چھوڑا، تو اس صورت میں دونوں درجے میں برابر ہیں۔ اس کا تعلق بھی، اخ کا تعلق بھی میت سے ایک واسطے سے ہے، باپ کے واسطے سے۔ اخ اب کا تعلق بھی میت سے ایک واسطے سے ہے، باپ کے واسطے سے۔ تو یہ برابر درجے کے اصباح ہیں، برابر درجے کے اصباح ہیں۔ تو کیا اس وقت یہ دونوں وارث ہوں گے؟ جواب، دونوں وارث نہیں ہوں گے، دونوں وارث نہیں ہوں گے، بلکہ ان دونوں میں سے ایک ہی وارث ہوں گے اصوبت کے طور پہ۔ تو اب اس سلسلے میں کیا اصول ہے؟ کیا اصول ہے؟ درجے کے اعتبار سے تو برابر ہے، تو قوت قرابت کا اصول جاری ہوگا۔ دیکھیے، اس کی قرابت، بھائی کی قرابت مضبوط تر ہے اللاتی بھائی سے، اس لیے یہ اصبع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی بھائی کو میت سے قرابت باپ کے واسطے سے بھی ہے، ماں کے واسطے سے بھی ہے، اور اللاتی بھائی کو جو میت سے قرابت ہے صرف باپ کے واسطے سے۔ تو اللاتی بھائی کی قرابت اکہری ہے اور حقیقی بھائی کی قرابت دوہری ہے، تو اس کی قرابت مضبوط ہے، تو قوت قرابت کی وجہ سے یہ وارث ہوگا، یعنی حقیقی بھائی وارث ہوگا، اللاتی بھائی وارث نہیں ہوگا۔ تو قوت قرابت کی وجہ سے اسے ترجیح ہوگی، اللاتی بھائی محروم ہو جائے گا، اور اس وقت پوری جائیداد بھائی کو ملے گی۔ میت نے اپنے پیچھے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور اپنے حقیقی بھائی کو چھوڑا اور اللاتی بیٹی کو چھوڑا، تو بیٹی تو اصحاب فرائض میں سے سب سے پہلے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف ہے، یہ مسئلہ 2 سے بنے گا، 2 سے بنا، 2 کا نصف 1 ہوتا، ایک بیٹی کو۔ اب جو بچا ہوا ہے وہ اصبع کو ملے گا۔ اصبع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ اخ اور اخل اب یہ دونوں ایک درجے کے ہیں، یہ دونوں ایک درجے کے، دونوں کا تعلق میت سے ایک واسطے سے ہے، باپ کے واسطے سے، تو دونوں ایک درجے کے ہیں۔ مگر جب مزید غور کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ایک کی قرابت مضبوط ہے، وہ اخ ہے اس سے، تو اگر کئی اصبع جمع ہوں تو ترجیح کی ایک صورت یہ ہے کہ جس کی قرابت رشتہ داری زیادہ مضبوط ہوگی اسے ترجیح ہوگی۔ اخ کی قرابت اقویٰ ہے تو اسے ترجیح ہوگی، یعنی یہ وارث ہوگا، اور اس کی موجودگی میں جس کی قرابت کمزور ہے وہ وارث نہیں ہوگا، تو اخ کی موجودگی میں اخل اب محروم ہو گیا اور اخ وارث ہوا، بچا ہوا ایک اصوبت کے طور پہ بھائی کو ملے گا، اللاتی بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنی بیٹی کو اور حقیقی چچا کو اور اللتی چچا کو۔ بیٹی اصحاب فرائض میں سے مسئلہ 2 سے بنے گا، نصف جائیداد کا بیٹی لے گی، اکیلی بیٹی، بچا ہوا ایک اسبا کو ملے گا۔ اسبا ام بھی ہے، ام لعم بھی ہے، دونوں برابر درجے کے ہیں، مگر اس کی قرابت اقویٰ مضبوط ہے یہ دوہری قرابت والا، یہ سنگل قرابت اکہری قرابت والا، تو ام اسبا ہوگا اور ام لعب یہ محروم ہو جائے گا۔ میت نے اپنے پیچھے بیٹی کو چھوڑا اور بہن کو چھوڑا، یعنی حقیقی بہن جس کو عینی بہن کہتے ہیں، اور اللتی بہن کو چھوڑا۔ تو ایجل الاخوات مع البنات اسبا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بناؤ۔ یہاں بہنیں ہیں، ایک عینی بہن ایک اللتی بہن اسبا ہوں گی، یہ بہنیں اسبا درجے میں بھی برابر کی ہے، برابر درجے کی ہے، برابر درجے کی ضرور ہے، مگر قرابت میں فرق ہے، قوت قرابت میں فرق ہے کہ عینی بہن کی قرابت مضبوط تر ہے، تو اس مسئلے میں اسبا حقیقی بہن بنے گی، اللتی بہن نہیں بنے گی۔ چنانچہ میت نے جب اپنے پیچھے اپنی بیٹی کو چھوڑا تو بیٹی کا جو مقررہ حصہ وہ ملے گا، اسبا کے طور پر جو بچے گا بچا ہوا حقیقی بہن کو ملے گا، اللتی بہن محروم ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی 2 سے بنے گا، نصف بیٹی کے لیے، بچا ہوا ایک وہ بہن کے لیے، یعنی عینی بہن حقیقی بہن کے لیے، اللتی بہن محروم ہو جائے گی۔ میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنے ایک حقیقی بھائی اور حقیقی بہن کو، اور اللتی بھائی اور اللتی بہن کو، تو بہن بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی ہے اور ترکہ کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب عینی بھائی بہن ہے اور اللتی بھائی بہن ہے، درجے میں تو یہ سب برابر ہیں، برابر درجے کے، سب کا تعلق میت سے باپ کے واسطے سے ہے، مگر قرابت کی قوت و ضعف میں فرق ہے۔ زیادہ مضبوط قرابت والے حقیقی بھائی بہن ہیں تو یہ اسبا ہوں گے، اور اللتی بھائی بہن کمزور قرابت والے ہیں تو یہ اسبا نہیں ہوں گے، یہ محروم ہو جائیں گے۔ تو اخت ہے، اخ ہے، اخت اسبا ہوگی اپنے اخ کے ساتھ، یہ مسئلہ 3 سے بنے گا، 3 سے 1 بہن کو اور 2 بھائی کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسباب نفسہی کی 4 قسم ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کی موجودگی میں دوسری قسم کے لوگ وارث نہیں ہو پائیں گے، اسی طریقے سے دوسری قسم کے لوگوں کی موجودگی میں پہلی قسم کے لوگ وارث نہیں ہو پائیں گے، اسی طریقے سے تیسری قسم کے لوگوں کی موجودگی میں چوتھی قسم کے لوگ وارث نہیں ہو پائیں گے۔ پہلی ہی قسم کے لوگ ہیں مگر درجے میں فرق ہے، یا صرف دوسری قسم کے لوگ ہیں درجے میں فرق ہے، کوئی اقرب ہے کوئی ابعد ہے، تو اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوگا، مثلا بیٹا ہے پوتا ہے، یہ پہلی قسم کے اسباب نفسہی ہیں، اس میں اقرب بیٹا ہے، پوتا ابعد ہے، تو بیٹا کی موجودگی میں پوتا محروم ہو جائے گا۔ یہ تو مسائل تھے جن کی ہم نے پریکٹس کی۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔